سوال اب نہایت بھونڈا ہو چکا ہے کہ معافی کون مانگے گا. شاید کوئی بھی کسی سے بھی معافی نہیں مانگے گا اور سب اسی طرح جرائم کا ارتکاب کرتے رہیں گے. یہ گناہ ہیں, شاید جرائم بھی چھوٹا لفظ ہے, بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا ہے اور جس کا ہر طرف چلن عام ہے, اور اس کے باوجود آپ کو کوئی معافی مانگتا, کوئی جھکتا ہوا نظر بالکل آئے گا نہیں. ٹھیک ہے کہ شیری رحمان کی تقریر بڑی دبنگ آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک پہلوان اٹھتا ہے اور وہ دوسرے پہلوان کو لتاڑ دیتا ہے. وہ بالکل وہ لتاڑنے کی طاقت رکھتی ہیں, وہ بڑی پڑھی لکھی بھی خاتون ہیں اور وہ تقریر و تحریر کی ماہر بھی ہیں اور وہ سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں, لہٰذا وہ لتاڑ سکتی ہیں. اپنی فلکناز صاحبہ کو انہوں نے لتاڑا, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے سابق کوارڈینیٹر نے بھی نکل کر سوشل میڈیا پر یہ بیان داغ دیا اب کہ جی عمران خان کی 2013 کی حکومت طالبان کی مدد سے آئی تھی. لیکن سوال بہت سادہ ہے, عمران خان جیل میں ہے اور جو جیل میں ہوتا ہے اس کے پاس وکٹم کارڈ ہمیشہ موجود ہوتا ہے, اور جو وکٹم ہوتا ہے کیا لوگ اس کی بات کو چھوڑ کر طاقتور کی بات مانتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں. اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوتے, اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے یا کم از کم اسمبلی میں موجود ہوتے یا کہیں طاقت میں ہوتے یا وہ آزاد ہی ہوتے, ان کو آزادی اظہار حاصل ہوتی, وہ ان کو آزادی نقل و حمل حاصل ہوتی, تو اس صورت میں اگر یہ صاحب عمران خان پر یہ الزام لگاتے تو بالکل ایک بیک لیش آتا, ایک پی ٹی آئی بیک فٹ پر جاتی. لیکن اب عمران خان صاحب کے پاس وکٹم کارڈ موجود ہے. عمران خان, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, سینیٹر اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ اور بے شمار پی ٹی آئی کے نامعلوم کارکنان اس وقت بھی جیلوں میں ہیں. لہٰذا اب آپ لاکھ الزام لگاتے رہیں کہ 2013 کی عمران خان کی خیبر پختونخوا کی حکومت طالبان کی مدد سے آئی تھی, آپ لاکھ کہتے رہیں کہ آر ٹی ایس بند کر کے اور ثاقب نثار اور باجوہ کو ملا کر عمران خان نے 2018 کی حکومت لی تھی. اب آپ کی بات کو کوئی سنے گا بھی, مانے گا بھی, تو بھی اس کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی, عمران خان کے ساتھ موجود رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ 2024 میں آپ 2013 اور 18 کے الیکشنوں سے کہیں بڑی دھاندلی کر چکے ہیں. 2013 میں اگر طالبان کی مدد سے عمران خان نے خیبر پختونخوا میں حکومت حاصل کی تھی اور 2018 میں اگر آر ٹی ایس بٹھا کر اور باجوہ اور ثاقب نثار کو ملا کر عمران خان نے حکومت بنائی تھی, تو 2024 میں جو ہوا وہ ان دونوں دھاندلیوں کے مشترکہ اثر سے کئی گنا بڑی دھاندلی تھی. اور یہ جرم تازہ ہے عمران خان کا. اگر یہ جرم تھا 2013 والا بھی اور 18 والا تو بہرحال تھا ہی, تو یہ دونوں جرم اب پرانے ہو چکے ہیں. 2024 میں آپ عمران خان کے ساتھ اس سے کہیں بڑا جرم کر چکے ہیں جس کا آپ 2013 اور 18 کے الیکشن میں عمران خان پر الزام لگاتے ہیں. آپ 2024 کی نومبر میں بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کر چکے ہیں وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے شہادت دی, نواب اکبر بگٹی نے شہادت دی, بے نظیر شہید نے شہادت دی. یہ سب شہادتیں قابل احترام ہیں. اے این پی کے وہ کارکنان جن کی بات شیری رحمان صاحبہ کر رہی ہیں, قومی اتحاد کے وہ کارکنان جن کی بات حفیظ اللہ نیازی صاحب کر رہے ہیں, ان سب کی شہادتیں نہایت قابل احترام ہیں. لیکن اب تحریک انصاف کے بہت سے لوگ بھی شہادت دے چکے ہیں. لہٰذا اب کم از کم نون لیگ سے سیاسی کا تحریک انصاف کا بہت بڑا ہو چکا ہے. جس طرح اے این پی یا اختر مینگل کی جماعت یا ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو شہیدوں کی جماعت کہتے ہیں, بین ہی اب پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے آپ کو شہیدوں کی جماعت کہہ سکتی ہے. اب اس کی صف میں بھی بہت سے شہداء شامل ہو چکے ہیں, اب وہ بھی بہت سے جنازے اٹھا چکے ہیں, اور ان کو بھی اسی طرح تاریکی میں اپنے کارکنوں کو دفنانے پر مجبور کیا گیا جس طرح کے آمریت کے زمانے میں ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے زمانوں میں ہوا کرتا تھا. لہٰذا اب تحریک انصاف کا بھی سیاسی قد نون لیگ سے بہت بڑا ہو چکا ہے. نون لیگ کے لیڈران نے صرف جیلیں اور قیدیں اور قلعے کاٹے ہیں, شہادتیں اس طرح سے نہیں دیں جس طرح پیپلز پارٹی کے لوگ یا اے این پی کے لوگ یا ایم کیو ایم کے لوگ یا اب تحریک انصاف کے لوگ بھی دے چکے ہیں, اور تحریک انصاف کے لیڈران بھی اب بہت ساری جیلیں کاٹ چکے ہیں. لہٰذا اب آپ تحریک انصاف کے لوگوں کو اس طرح سے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ان کو دبا بھی نہیں سکتے. اب آپ ان پر لاکھ الزامات لگا دیں, چونکہ آپ ان کو بہت زیادہ پرسیکیوٹ کر چکے ہیں پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے, تو اب آپ ان کو جتنا مرضی ظالم کہنے کی کوشش کرتے رہیں, عوام آپ کی بات نہیں سنیں گے. نہ بھولیں, کبھی نہ بھولیں, عوام مظلوم کے خلاف نہیں ہوا کرتے. جس کے پاس طاقت نہ ہو عوام اس کے خلاف نہیں ہوا کرتے. یہ دنیا کے ہر علاقے کے عام آدمی کی سائیکالوجی ہے. آپ عمران خان کو جیل میں نہ قید کرتے, آپ اس کی تقریر پر پابندی نہ لگاتے, آپ اس کا ٹی وی چینلز پر نام لینے پر پابندی نہ لگاتے, آپ اس کے کارکنوں پر سیدھی گولیاں نہ چلاتے, آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا, پھر اگر آپ
2018 کے الیکشن کی آڈٹ کی بات کرتے, 2013 کے الیکشن کی آڈٹ کی بات کرتے, تو ہو سکتا ہے عوام آپ کی بات سنتے اور ان کا جو جھکاؤ ہے وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا آپ کی پسندیدہ جماعتوں کی جانب ہوتا. لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا. جب تک آپ عمران خان کو برابری کی سطح پر نہیں لائیں گے, یعنی اس کو بھی اسی طرح الیکشن لڑنے, تقریر کرنے, جلسہ کرنے, ریلی نکالنے, اپنی بات کہنے, ٹیلی ویژن پر آنے کی اجازت نہیں دیں گے جس طرح کے باقی سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگوں کو آزادی حاصل ہے, اس وقت تک آپ عمران خان کے جرائم کی کتابیں سامنے لے کر آتے رہیں, لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. مت بھولا کریں کہ ہمارے لوگوں کی بڑی تعداد بقول اللہ غری کے رحمت کرے جناب ممتاز مفتی صاحب کے ہندو سے مسلمان ہوئی تھی, اور جب ہم لوگ مسلمان ہوئے آج سے سینکڑوں سال پہلے, تو ہم میں سے اکثر نے اپنے سامنے پڑے بت تو توڑ دیے, لیکن ہماری رگوں میں جو بت پرستی موجود تھی اس کا اثر کہیں نہ کہیں تھوڑا ضرور ہوتا جا رہا ہے اوور دا پیچ آف ٹائم, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے. لہٰذا جب ہمارے لوگ کسی کو لیڈر بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اس کی 100 برائیاں سامنے لے کر آتے رہیں. لوگ اس لیڈر کو اتنی آسانی سے اس کی بت شکنی کرنے پر تیار نہیں ہوتے. اب آپ اسے انفارچونیٹ سمجھیں, آپ اسے غلط سمجھیں, لیکن کریکٹر کی بنیاد پر جب آپ لوگوں کو برا کہنے کی اور برا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں. بائی دی وے امریکہ کے لوگ تو ہندو سے مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے اگر ہم ممتاز مفتی کی اس تھیوری کو نہ بھی مانیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ پر بہت سے تقسیم اور تکفیر کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ انہوں نے سرحد پر دیوار کھڑی کر دی, وہ امیگرینٹس کو باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں, وہ محبت کی نہیں نفرت کی بات کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور انہوں نے یروشلم میں جو دارالحکومت ہے اسرائیل کا اس کو تسلیم کیا وغیرہ وغیرہ. بہت سے الزامات ڈونلڈ ٹرمپ پر لگتے ہیں. اس کے باوجود لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اسے صدر منتخب کر لیا, کیونکہ بات بہت سادہ ہے کہ عوام کی اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے, وہ کسی کو مجبور کرنے پر, زبردستی بہلانے پھسلانے پر نہیں مانتے, وہ بیانیے کو مانتے ہیں. آپ اسے تھوڑا انفارچونیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. عوام کو پرفارمنس پر نظر رکھنی چاہیے, لیکن لوگوں کا سوال اپنی جگہ بہرحال ویلڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پرفارم نہیں کرنے دیا اور زبردستی اسے کھیل سے باہر کر دیا تو ہم آپ کی بات کیوں مانیں. لہٰذا اب عمران خان کے پاس یہ وکٹم کارڈ بھی موجود ہے کہ آپ نے اسے زبردستی کھیل سے باہر کیا, اور اس کے بعد کھیل سے باہر کرنے کے کئی سال گزرنے کے باوجود آپ اس پر اور اس کے کارکنوں پر ابھی تک ظلم بھی روا رکھے ہوئے ہیں. چنانچہ اب ان کی آپ 100 غلطیاں باہر نکال کے لیتے ہیں, بلکہ جرائم باہر نکال کے لیتے ہیں, لیکن لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں. لہٰذا اب آپ بیانیے کی جنگ تو بری طرح سے ہار گئے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کی کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ آپ بیانیے کی جنگ جیت جائیں گے. ہاں, آپ زبردستی عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ جو چاہیں پہلے بھی کرتے رہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے, لیکن ایٹ دی کاسٹ آف یونٹی آف پاکستان یہ سب کچھ آپ کریں گے.